ایک ایسی دلیر خاتون جو طاقت کے ایوانوں میں پلی بڑھی، ایک وزیراعظم کی گود میں پرورش پائی اور پھر پہلی مسلم خاتون وزیراعظم بن کر تاریخ رقم کر دی، جس نے مردوں کے معاشرے میں قیادت سنبھالی اور بالآخر جمہوریت کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی۔ دوستو، یہ دلچسپ کہانی ہے بےنظیر بھٹو صاحبہ کی۔ بےنظیر بھٹو پاکستان کے مشہور پولیٹیکل لیڈر اور سابق وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں، جن کی پیدائش 21 جون 1953 کو کراچی میں ہوئی۔ ان کی والدہ کا تعلق ایران کے ایک کرد خاندان سے تھا اور یوں بےنظیر بھٹو کی پرورش ایک سیاسی اور معزز گھرانے میں ہوئی۔ بےنظیر بھٹو نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی اور راولپنڈی سے حاصل کی، جس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک چلی گئیں اور پھر ہارورڈ یونیورسٹی سے اپنی گریجویشن مکمل کی۔ اس کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی سے فلسفہ، سیاست اور معاشیات میں تعلیم حاصل کی۔ آکسفورڈ میں اپنی ایجوکیشن کے دوران انہوں نے اسٹوڈنٹ یونین کی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا اور پھر اس یونین کی صدر بھی بن گئیں۔ بےنظیر صاحبہ بچپن ہی سے ایک ذہین، باہمت اور قیادت کرنے والی صلاحیتوں کی حامل تھیں۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کو فالو کرتے ہوئے سیاست کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ ذوالفقار علی بھٹو جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور پاکستان کے وزیر اعظم تھے، سال 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگا کر ان کی حکومت کو ختم کر دیا۔ ساتھ ہی ان پر نواب محمد احمد خان جو کہ ان کے سیاسی مخالف تھے، ان کو قتل کرنے کا الزام بھی لگا دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو پر چلایا گیا یہ مقدمہ کافی متنازع تھا، جس کے بارے میں بہت سے ماہرین کا اب بھی یہی کہنا ہے کہ بھٹو کیس میں شفاف ٹرائل نہیں ہوا۔ بہرحال 4 اپریل 1979 کو آخر ذوالفقار علی بھٹو کو راولپنڈی جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ بھٹو کی اس پھانسی نے پاکستان کی پوری سیاست کو ہلا کر رکھ دیا۔ ضیاء الحق کے اس عمل نے اس کی آمریت کو مزید سخت بنا دیا۔ والد کی پھانسی کے بعد بےنظیر کو جلا وطنی اور نظر بندی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف پیپلز پارٹی کو کچل کر مکمل ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو دوسری طرف بےنظیر بھٹو نے ڈرنے اور دبنے کی بجائے مزاحمت کرنا شروع کر دی۔ بھٹو کی پھانسی نے عوام میں شدید غم و غصہ پیدا کر دیا تھا اور ان میں مزاحمت کے جذبے کو بھی پیدا کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب سال 1986 میں بےنظیر بھٹو لاہور واپس آئیں تو ان کا تاریخی استقبال کیا گیا۔ ان کا استقبال کرنے کے لیے وہاں لاکھوں لوگ موجود تھے اور یہی تھی بےنظیر صاحبہ کی بطور لیڈر پولیٹکس میں باقاعدہ انٹری۔ سال 1988 کے الیکشن میں ضیاء الحق کی حادثاتی موت واقع ہو گئی اور بےنظیر صاحبہ پاکستان کی وزیر اعظم بن گئیں، یعنی پہلی خاتون وزیر اعظم۔ خاتون قیادت کی علامت بننے والی بےنظیر صاحبہ خواتین کی سیاسی اور سماجی کردار کے لیے ایک تاریخی پیش رفت بن گئیں۔ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بننا ہی بےنظیر صاحبہ کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی۔ بےنظیر نے جمہوریت کی بحالی میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ضیاء الحق کی آمریت کے خاتمے کے بعد اب عوام کو ووٹ کی مدد سے منتخب حکومت ملی تھی۔ ان کے دور حکومت میں اظہار رائے اور صحافت کو نسبتاً زیادہ آزادی ملی۔ بیسک ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر پر خاصا زور دیا گیا۔ خاص طور پر خواتین اور بچوں کے لیے فلاحی پروگرام بھی شروع کیے گئے۔ انہوں نے ہمسایہ ممالک خاص طور پر بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی۔ امریکہ اور یورپ جیسے مغربی ممالک سے تعلقات کو مضبوط کیا، یعنی انہوں نے پاکستان کی ترقی کے لیے خاصی محنت کی۔ مگر اپنے اس سیاسی سفر میں بےنظیر بھٹو کو کافی چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ بےنظیر بھٹو کی حکومت پر مالی کرپشن کے کئی الزامات لگے۔ خاص طور پر ان کے شوہر آصف علی زرداری پر کئی الزامات عائد ہوئے۔ بطور وزیر اعظم ان کے فیصلے اکثر پس پردہ طاقتوں کی مخالفت کا شکار بنتے رہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے ساتھ بےنظیر بھٹو کی کشمکش اور کھینچا تانی ہمیشہ جاری رہی۔ بےنظیر حکومت کے دور میں بڑھنے والی مہنگائی اور بے روزگاری نے عوام کو بھی کچھ مایوس کر دیا۔ ان کے دور حکومت میں غیر ملکی قرضوں پر انحصار کافی بڑھ گیا۔ سیکیورٹی اور انتہا پسندی کے خطرات بہت حد تک بڑھ گئے۔ افغانستان جنگ کے بعد ملک میں شدت پسندی اور دہشت گردی کے مسائل نے جنم لے لیا۔ اسی صورتحال کی وجہ سے بےنظیر کو دہشت گرد گروہوں سے سخت خطرات لاحق تھے۔ بےنظیر حکومت محض باہر کے اختلافات کا شکار ہی نہیں رہی، بلکہ پارٹی کے اندر بھی کئی اختلافات پیدا ہوئے۔ پارٹی کے اندرونی دھڑے بندی اور اوپر سے مخالف سیاسی جماعتوں کی شدید مزاحمت نے بےنظیر بھٹو کے لیے حکمرانی کرنا بہت مشکل بنا دیا اور یہی وجہ تھی کہ دونوں بار ان کی حکومت وقت سے پہلے برطرف کر دی گئی۔ یعنی جب پہلی دفعہ بےنظیر بھٹو سال 1988 میں ضیاء الحق کی موت کے بعد ہونے والے انتخابات میں
کامیاب ہو کر وزیر اعظم بنی تو صرف اور صرف 2 سال بعد صدر غلام اسحاق خان نے بینظیر پر کرپشن اور بد انتظامی کے سنگین الزامات لگا کر ان کی حکومت کو برطرف کر دیا، جس کے بعد سال 1993 میں دوبارہ انتخابات ہوئے اور بینظیر صاحبہ ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم منتخب ہو گئیں۔ اس بار بھی کامیاب ہونے کے بعد انہوں نے جمہوریت کو آگے بڑھانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن کرپشن کے پرانے الزامات، پارٹی کے اندرونی اختلافات، مہنگائی اور معاشی بدحالی نے ان کا راستہ روک لیا۔ سال 1996 میں صدر فاروق لغاری، جو خود پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے کرپشن اور گورننس کی ناکامی کے الزامات پر بینظیر بھٹو کی حکومت ایک مرتبہ پھر ختم کر دی۔ اس کے بعد وزیر اعظم نواز شریف کے دور میں بھی بینظیر کو کرپشن کے مقدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر سال 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالا تو ان کے دور حکومت میں بھی بینظیر کے خلاف مقدمات مزید سخت ہو گئے اور یوں بینظیر بھٹو جلا وطنی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت دبئی اور لندن میں گزارا، لیکن جلا وطنی کے اس دور میں بھی انہوں نے اپنی پارٹی کی قیادت کا سلسلہ جاری رکھا اور انٹرنیشنل لیول پر آمریت کے خلاف آواز بھی اٹھاتی رہیں۔ پھر سال 2007 میں پرویز مشرف کے ساتھ NRO یعنی نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس معاہدہ طے ہوا، جس کے تحت بینظیر بھٹو پر سے کرپشن کے مقدمے ختم کر دیے گئے۔ ان مقدمات کے خاتمے کے بعد بینظیر سال 2007 میں پاکستان واپس آئیں۔ واپس آنے پر کراچی میں ان کا شاندار استقبال کیا گیا، لیکن اسی دن ان کے قافلے پر دہشت گرد حملہ بھی ہو گیا، جس کے بعد پھر 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں ان پر ایک اور قاتلانہ حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ شہید ہو گئے۔ آغاز سے اختتام تک بینظیر بھٹو کی سیاسی زندگی ایک مسلسل جدوجہد تھی، تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بینظیر بھٹو نے ایک نئی تاریخ رقم کی تھی، لیکن انہیں مسلسل اور شدید سیاسی، فوجی اور معاشی دباؤ کا سامنا رہا۔ تو دوستو، یہ کہانی تھی پاکستان کی سابقہ وزیر اعظم شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، جلد ملتے ہیں ایک نئی اور زبردست ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔